تو وہ کرایہ جو وہ مکان کا دیتا تھا اب وہ اس کی قسط ادا ہو جائے گی اور چند سال کے اندر اس کا گھر اپنا ہو جائے گا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں یہ وہ والی اسکیم ہے جس میں اگر آپ کے پاس کوئی 1 مرلے سے لے کے شہری علاقوں میں 5 مرلے تک اور دیہاتی علاقوں میں 10 مرلے تک کی زمین ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد ہے پنجاب میں, جہاں لوگوں کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے, تو وہ اس قرضے کے اہل نہیں ہیں. تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم وہ اسکیم لا رہے ہیں. جن کے پاس پلاٹ نہیں ہے ان کو ہم بالکل 100% فری پلاٹس جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں, تاکہ پہلے ان کو پلاٹ ملے, پھر وہ اپنے قرضے کے لیے اپلائی کریں, ان کے پاس بھی گھر مل جائے. اور اب رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی آمد ہے, تو میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو پنجاب کے اندر رمضان المبارک میں 10,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ میری طرف سے ان کے ڈور سٹیپ پہ لفافہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا. 10,000 روپے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 50,000 سے نیچے جن کی مہینے کی آمدنی ہے. تو کتنے لوگوں کا الحمدللہ بھلا ہوگا. اور دوسرے صوبوں نے بھی مجھے, ہمارے ایک ساتھی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے مجھے ابھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اسکیمز کاپی کر رہے ہیں, تو ہم آپ کی اسکیمز کو اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس کو کاپی نہ کریں, آپ کو جو بھی ضرورت ہے میں آپ کو خود جو آپ کو اسکیم چاہیے میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گی. کیونکہ اگر کہیں بھی پاکستان میں کسی کا بھی بھلا ہوگا, چاہے وہ کسی صوبے میں رہتا ہو, تو وہ مجھے خوشی ہوگی بطور پاکستانی کہ ہماری کوئی چیز ان کے کام آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپیہ پنجاب میں اس دفعہ ہمارے طرف سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے اندر. کاروبار کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ آئے. دیکھیں جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آیا ہے. کتنا ہو گیا جی انٹرسٹ ریٹ اب؟ 11%. اور کہاں سے؟ 22-23 سے چلا ہی. 22-23% سے شہباز شریف صاحب جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 11% پہ لے کے آئیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد بجلی اب سستی ہو رہی ہے. بجلی جب سستی ہوگی اور جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو آپ کے لیے کاروبار میں شاید اس سے بڑی آسانی اور کوئی نہ ہو. اور پھر میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو آسان کاروبار اسکیم کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کے پاس وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ مجھے زمین کے لیے پیسے نہیں ہیں, ظاہر ہے زمین ہوگی تو کوئی کاروبار شروع ہوگا. زمین کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے جو ایسی زیز ہیں اور جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان میں ہم ان کو فری لینڈ دے دیں گے, وہ آئیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا ان کو کہ کوئی این او سیز, کوئی لائسنسز وہ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. کوئی ہمارے پاس بزنس پلانز بھی ریڈی ہیں. ہم نے سیکٹر وائز جو میں نے ظفر صاحب کو کہا کہ بزنس پلانز اپنے بنائیں, اور ان کو انڈسٹریز کو کہا کہ اپنے بزنس پلان بنائیں, تاکہ اگر کوئی نوجوان ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو بزنس پلان میں بھی اس کو ہیلپ کریں گے, تاکہ وہ جہاں پر اپنا سرمایہ لگائے وہاں پر اس کو کامیابی کے اس کے چانسز بڑھ جائیں. تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ جو جن حضرات کو کاروبار کے لیے آج قرضہ ملا ہے, اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت پڑی, پروفیشنل ایڈوائس کی ضرورت پڑی آپ کے اپنے متعلقہ کاروبار میں, تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو 0 ٹائم ہونا چاہیے, اسٹارٹنگ ٹائم. آج آئے کل اپنا کاروبار شروع کر لیں. این او سیز بھی آتے رہیں گے, لائسنسز بھی آتے رہیں گے, اور زمین کی جو لیز ہے وہ بھی آتی رہے گی. تو میں اسی طرح جو ہمارا کسان کارڈ ہے, کسان کارڈ میں بھی لوگوں کو کسانوں نے, نئے کسان آئے ہیں, کیونکہ کسان کارڈ آپ نے دیا ہے لوگوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ان کو سود فری قرضہ دیا ہے ایک کراپ کے لیے, ایک فصل کے لیے. سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں, تو وہ ان کی مڈل مین سے, یا جس کو کہتے ہیں آڑتی, اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. اب وہ 50 ارب روپے کی کسان کارڈ سے خریداری کی ہے کسانوں نے, جس سے انہوں نے بیج لیا ہے, جس سے انہوں نے پیسٹیسائیڈ لیا ہے, جس سے انہوں نے فرٹیلائزر لیا. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہی ہیں, تو لوگ یہ 50 ارب کی خریداری کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ گراؤنڈ پہ جب اسکیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایک اسکیم کو اٹھائیں اور اسٹڈی کریں. کوئی اسکیم ایسی نہیں جو اس وقت فائلز میں. ہر اسکیم سے ماشاءاللہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ بلکہ لاکھوں افراد 5 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے کسان کارڈ. 2.5 لاکھ جو ہے ان کو مل رہا ہے اور وہ مجھے 5 لاکھ سے اس کی تعداد 7.5 لاکھ کرنی پڑی. تو یہ 5 لاکھ جن کو مل گیا ہے وہ کیا گراؤنڈ پہ نہیں آئے ابھی تک؟ وہ 50 ارب کی خریداری بھی کر چکے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں ینگسٹرز جن کو جب ہم نے لائف سٹاک کارڈ دیا جس میں 3.25 لاکھ روپے ان کو مل رہا ہے تو انہوں نے جانور خریدیں, اپنا ڈیری فارم بنایا اور وہ انہوں نے قرضہ لیا اور وہ اپنا کاروبار شروع کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اسی طرح ہونہار اسکالرشپ میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے, ان کو چیکس مل چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 30,000 سے میں نے بڑھا کے اس کو 50,000 کیا ہے. فرسٹ ایئر کے بچوں کو ملا تھا, اب سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت لیپ ٹاپس بھی آ گئے ہیں, وہ بھی میں اب انشاءاللہ رمضان کے بعد جا کے لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز بھی میں کروں گی. اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی 750 سڑکیں جو پنجاب میں بن رہی, کل سے ان کے افتتاح بھی شروع ہو رہے ہیں. 3, 4, 5, 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر یہ سڑکیں بن گئی ہیں, اربوں روپے کی سڑکیں ہیں ماشاءاللہ. کل میں نارووال جا رہی ہوں سڑک کا افتتاح کرنے کے لیے, سڑکوں کا افتتاح کرنے کے لیے جو ہم نے چند ماہ کی مدت میں کمپلیٹ کی ہیں ماشاءاللہ. تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا, یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا اب آپ دیکھیں, وہ میرے پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں. لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو, ان کا, میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا. اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی, وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں, مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور مل رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں جواب دوں. میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے, کولر ملا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ ملک اب گھیراؤ, جلاؤ, انتشار, گالی گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت یہ ملک نے ترقی نہ کی تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اپنی ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی, جو لوگ مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, آپ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, جتنے یوتھ لڑکے اور لڑکیاں مجھے نوجوان سن رہے ہیں, خواتین سن رہی ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. یہ گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی, نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے, آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہے. یعنی کہ خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہوا ہے. نیریٹو ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ملک ترقی میں کہاں کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی